مرحوم عازم اظہر رضوی، مرحوم سید شبیر رضوی، مرحوم سید نجم حسین رضوی اور شہداء ملت داخل میں سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على افضل الموجودات، العبد المؤید، الرسول المصدد، المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض المدينة، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين، آمين يا رب العالمين. فقد قال إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا معشر الناس سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء فإني أعلم بها من طرق الأرض. صدق أمير المؤمنين عليه السلام. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ماشاءاللہ آپ محبت سے سماعت فرما رہے ہیں اور تشریف لا رہے ہیں. خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور شاہ نجف کی زیارت سے مشرف فرمائے، آخرت میں مولا کی شفاعت نصیب ہو. بس یہ مجلس ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک اور مجلس ہے جو آخری مجلس ہے، تو موضوع انشاءاللہ میں تمام کرنا چاہتا ہوں. جو باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، کچھ اور مزید تفصیلات اور انشاءاللہ جو باتیں رہ جائیں گی وہ اس کے بعد فوراً بعد مجلس ہے وہاں پہ انشاءاللہ اس کو پھر جو ہے کمپلیٹ کریں گے، اگر سننا پسند فرمائیں گے. عزیزان محترم، سلونی قبل ان تفقدونی، معصوم کا جو علم ہے اس کا تعلق براہ راست لوح محفوظ. لوح محفوظ کیا ہے؟ خود قرآن مجید کی آیت ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ اللہ کا قرآن لوح محفوظ میں محفوظ ہے. یعنی ایک لوح ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو پہلے رکھا، پھر تدریجاً لوح محفوظ سے قرآن کا نزول اس کے حبیب پر قلب مصطفیٰ علی قلب نزل به روح الامین علی قلب. ہم نے روح الامین یعنی جبرائیل کو قرآن دے کے آپ کے دل پہ اترا. تو جو قرآن اترا تھا وہ براہ راست لوح محفوظ تھا. یہ لوح محفوظ ایک ظرف ہے اور اس میں پروردگار عالم نے، توجہ چاہوں گا یہ تمہید کے ایک یا دو جملے ہیں، یہ لوح محفوظ ایک ظرف ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ہر چیز کا علم اور ہر شے کی تقدیر کو اپنے قلم سے ثبت کر دیا ہے، درج کر دیا. ثبت اثبات، ایک ثبت ہے اور ایک محو ہے. ثبت یعنی جو چیز ثابت ہو جائے، درج ہو جائے، فائنل ہو جائے، اور محو یعنی جس چیز کو لکھنے کے بعد اللہ مٹا بھی سکتا ہے، اس لیے تقدیر بدل بھی سکتی ہے. لوح ہے محو و اثبات. یہ اس کی تھیولوجی اور کلام کی بحث ہے.
لیکن سادہ لوح محفوظ میں خدا نے اپنے قلم سے ہر چیز کو لکھا ہے، اور اس کا قلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کرسی السماوات والارض، جو آپ کرسی میں پڑھتے ہیں کرسی، یعنی اس کی کرسی بھی ہے، اس کا قلم بھی ہے، اور اس کا عرش بھی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر۔ قلم سے اس نے جس چیز کو لوح محفوظ میں لکھا ہے، اس لوح محفوظ کا تعلق براہ راست حبیب خدا سے۔ اسی لیے خود قرآن میں ہے کہ حبیب جب جبرائیل آپ پہ نازل ہو قرآن کی آیات کو لے کر تو ذرا آہستہ، کیونکہ پیغمبر اسلام پر جب جبرائیل وحی لے کے نازل ہوتے تھے، ابھی جبرائیل وحی کی تلاوت نہیں کرتے تھے کہ حضور اس وحی کو کمپلیٹ کر دیتے تھے۔ کہنا چاہتے ہیں اب آپ سمجھیں کہ جبرائیل استاد پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر استاد جبرائیل ہے۔ کیونکہ ایک بحث کی جاتی ہے کہ اگر جبرائیل لا رہے ہیں تو کیا جبرائیل کا علم حضور کے علم سے زیادہ ہے؟ بھئی جب تک پیغمبر اسلام پہ قرآن نہیں اترا، یہ جبرائیل جو فرشتہ ہے اللہ کا، یہ جب قرآن کی آیت لے کے نازل ہو رہا ہے، کیا اس وقت تک حبیب خدا نہیں جانتا اور جبرائیل جانتا ہے؟ تو خود قرآن نے کہہ دیا ہے اللہ کے حبیب جلدی مت کیجیے، جبرائیل کو آیات کی تلاوت کرنے دیجیے۔ یہاں جبرائیل آیت لے کے اترتے تھے اور اللہ کے نبی وہ آیت پہلے پڑھ دیتے تھے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، آیت اللہ جوادی عاملی کا اس پہ بہت اچھا جملہ ہے کہ جبرائیل کا کام وہی کام ہے جو کسی رپورٹر کا کام ہے، خبر لی اور پہنچا دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خبر پہنچانے والا اس خبر کا عالم ہے، اور آپ تک خبر پہنچی ہے، بھائی آپ نے فلاں چینل پہ نیوز دیکھی، آپ نے دیکھا کہ یہ آج یہ ہوا وہ ہوا، وہ خبر آپ تک پہنچی اس چینل کے وسیلے سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس خبر سے جو ہے ناآگاہ تھے، ناآشنا تھے یا لا علم تھے۔ ہو سکتا ہے کسی اور چینل سے وہ خبر آپ تک پہلے پہنچی ہو، اور پہنچانے والا اس خبر کا ماہر اور عالم نہیں، اس کا کام بس یہ کہ خبر لی اور پہنچا۔ اللہ کے نبی پہ قرآن کے جو نزول ہوئے ہیں وہ دو ہیں، ایک نزول دفعی، یعنی ایک دفعہ سارا قرآن قدر میں آپ پہ نازل ہو گیا، اور ایک نزول ہے نزول تدریجی، تدریجن، آیت آیت یا سورہ سورہ، کبھی مختصر سورہ آپ کو اترے تو آیت آیت سورت سورت اللہ کے حبیب پر مختلف مقامات پر، کبھی مباہلے میں، کبھی چادر تطہیر کے نیچے ہے، کبھی جنگ کے میدان میں ہے، کبھی حضور مسجد پیغمبر میں ہے، یعنی مختلف مقامات کے حساب سے آپ پر تدریجن وہ آیات اترتی رہی۔ ہاں لیکن ایک بار پورا قرآن آپ پر اتر چکا ہے۔ تو اب جبرائیل جب آیت لے کے اتر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ حضور کے علم میں نہیں ہے، حضور اور جناب امیر اور ائمہ اہل بیت فرش پر، جملہ یہ کر رہا ہوں، فرش پر رہ کر عرش پر جو لوح محفوظ ہے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جو علم لوح محفوظ میں ہے وہ معصوم کی نگاہوں کے سامنے، کوئی چیز امام کی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں۔ قرآن کی آیت ہے، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون۔ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنے اعمال انجام دیتے رہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا حبیب دیکھ رہا ہے، اور کچھ مومنین ہیں جو دیکھ رہے ہیں۔ سورہ توبہ، قرآن کی آیت ہے، قل اعملوا، حبیب کہنے کہ یہ اپنا عمل کریں، یہ اپنا کام کریں، وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَالرَّسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ فاعل ہے، دیکھنے والا، وَالرَّسُولُهُ، اور اس کا جو رسول ہے وہ بھی فاعل ہے، وہ دیکھ رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور بعض ایسے ہیں مومنین میں جو ان کے ایک ایک عمل سے آگاہ ہیں۔ بھئی اب وہ میں اور آپ تو نہیں، میں کیا کر کے آیا ہوں آپ نہیں جانتے، آپ نے کل رات کیا کیا میں نہیں جانتا، کوئی کسی کے عمل سے آگاہ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کی آنکھوں کے سامنے کیا جائے، وجہ ہے یا نہیں؟ مگر یہ کہ لیکن یہاں پہ آیت مطلق ہے، یہ جو کریں گے وہ دیکھ رہا ہے، اس کا حبیب دیکھ رہا ہے، اور کچھ مومنین دیکھ رہے ہیں۔ اور آج وہ مومن
جو حقیقی معنی میں مومن ہے موجود ہے پردہ غیب. ہم تو نام کے مومن ہیں. جو حقیقی معنی میں مومن، جسے قرآن، جسے اللہ مومن کہہ دے، وہ صاحب الزمان ہے. غور فرما رہے ہیں حضرت؟ میری بات واضح ہو جائے. قل اعملوا فسيرى اللہ. یرا دیکھنے کو کہتے ہیں. سیرى اللہ. سامرہ کی زیارت کو گئے ہیں. سامرہ کا قدیمی نام تھا سر من رأى. سر من رأى. سر مسرور، خوش. خوش ہوا جس نے دیکھ. شہر کا نام خوبصورت شہر بنا ہے، اس کا نام رکھا سر من رأى. رأى یرا. جب آپ معصوم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان میں جملے لکھتے ہیں کہ آپ اذن دخول سے پہلے یہ جملے کہیں کہ یرون مقامی. میں گواہی دیکھتا ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. یرون مقامی. یرا رأى ویسمعون کلامی. میرے کلام کو سن رہے ہیں. ویردون سلامی. میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. یعنی کوئی زیارت کو جاتا ہے تو انہیں مردہ سمجھ کے نہیں، انہیں حیات اور زندہ سمجھ کے جاتے ہیں. قرآن کا انداز منفرد ہے. کہا کہ وہ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ انہیں خبر دی جائے گی یا انہیں بتایا جائے گا. بھائی ایک تو ہے کہ کوئی عمل آپ نے کیا، میں نے کیا، خبر پہنچی، بتایا گیا، یہ اور بات ہے. لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ انہیں خبر دی جائے. قرآن نے کہا یہ دیکھ رہے ہیں، یعنی ہم جو کر رہے ہیں ہم ان کے حضور میں موجود ہیں. اس لیے خدا رہے ان کے حضور میں گناہ نہ ہو. وَسَيَّرَ اللَّهُ. سَيَّرَ اللَّهُ، جیسے اللہ دیکھ رہا ہے. اور جو لفظ اللہ کے لیے وہ یَرَ اللَّهُ ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے. وَسَيَّرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، یعنی جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے اس کا رسول دیکھ رہا ہے، جیسے رسول دیکھ رہا ہے ویسے یہ مومنون دیکھ رہے ہیں. معصوم سے پوچھا گیا مومنون کون ہے تو فرمایا ہم آل محمد و مومنون ہیں، جو ایک ایک عمل سے واقف. اب لوح محفوظ کا مطالعہ میرے علی کی نگاہوں کے سامنے ہے. سوال یہ ہے لوح محفوظ افضل یا علی افضل؟ آپ کہیں گے مولانا غلو کر رہے ہیں. بھئی لوح محفوظ، اس لوح اس ظرف کا نام ہے جس کے اندر ایک پیغام محفوظ ہے. میں تو چاہوں گا تاکہ یہ بحث تمام مجھے علی افضل یا لوح محفوظ، حضرت حجت افضل یا لوح محفوظ. لوح محفوظ ایک ظرف ہے، اس کے اندر ایک پیغام محفوظ ہے. لوح کو نہیں پتا میرے اندر کیا پیغام ہے. ماشاءاللہ آپ پہنچ گئے، ذہین مت. لیکن علی کو پتا ہے میرے سینے میں کیا علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے. سلامت رہے. لوح محفوظ، محفوظ عربی گرامر میں مفعول کے وزن پر ہے. مفعول. امام مبین ہے، وہ فعیل ہے، وہ فاعل ہے. محفوظ کو محفوظ رکھا گیا ہے. علی محافظ دین خدا ہے. ایک ہے کہ محفوظ رکھا جانا، ایک ہے کہ محافظ بن کے میدان میں آ جانا. آپ سمجھے میرے نبی نے کیوں کہا اے علی میں تفسیر قرآن کے لیے جنگ کروں گا، تم تعویل قرآن کے لیے جنگ کرو گے. لوح محفوظ کو نہیں پتا میرے اندر کیا ہے. علی علیہ السلام کو پتا ہے میرے اندر کیا ہے، تبھی تو کہا سلونی قبل ان تفقدون، پوچھو مجھ سے. حضور اس میں یہ خدشہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ شیعوں کا غلو ہو گیا. یہ ایک لفظ ہے غلو. دو لفظ ہیں، ایک غلو اور ایک ہے تقصیر. غلو کرنے والا ہے غالی، تقصیر کرنے والا ہے مقصر. آیا ہمارا ان باتوں کو بیان کرنا اس میں کوئی غلو پایا جاتا ہے؟ آیا ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں؟ علی شیعہ کہتے ہیں علی نے فرش پہ بیٹھ کے کہا مجھ سے عرش کے راستے پوچھو. زمین پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھو. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرنا. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی حبیب خدا پہ قرآن، بھئی یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ حبیب خدا پہ قرآن نہیں اترتا، ان کو قرآن کا علم ہوتا ہے، آیت کا علم ہوتا ہے، اور مختلف باتیں. آیا اس میں غلو ہے یا نہیں؟
سنیں گے یہ جملے؟ سب سے پہلے یہ طے کرنا ہے کہ آخر غلو ہے کیا، کیونکہ یہ ایک ایسا لیول ہے کہ بہت عام استعمال ہو رہا ہے، بھائی یہ فلاں شخص غلو، یہ خود پیغمبر اسلام سے سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ غلو کیا ہے۔ میرے نبی کی مشہور معروف حدیث لا ترفعونی فوق حقی، اور اچھا روایات میں غلو کی نفی آئی ہے، کتابوں میں غالیوں پر لعنت موجود ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں لا ترفعونی فوق حقی، مجھے میرے حق سے اوپر نہ لے جاؤ، لا ترفعونی، رفع سے ارتفاع، مجھے میرے حق، جو حق مجھے اللہ نے دیا ہے مجھے اس سے زیادہ مت اٹھا۔ پہلے آپ حدیث کو سنیں پھر اس کے بعد میں کچھ تبصرہ۔ لا ترفعونی فوق حقی، معصوم ابو حمزہ سے کہتے ہیں، وہی ابو حمزہ جن کی دعا مشہور ہے، ابو حمزہ شمالی، لا تدعو علیا دون ما رفعہ اللہ، علی کو اس مقام سے اور بلند مت کرو جس مقام پر علی کو اللہ نے رکھا ہے۔ ذرا یہ روایتیں ذرا آپ جوڑیں دوسرے سے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ میرے دل کے جملے۔ لا ترفعونی فوق حقی، مجھے میرے حق سے اوپر مت کرو، علی کو اس مقام سے اوپر مت کرو جس مقام پہ علی کو اللہ نے رکھا ہے۔ خود جناب امیر کی حدیث ہے کہ انی بریء من الغلاة کبراء عیسی ابن مریم من النصارى، میں غالیوں سے ایسے بری ہوں کہ جیسے حضرت عیسیٰ نصارہ سے بری ہیں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کیا کہا؟ ابن اللہ، فرزند خدا۔ اللہ کے قرآن نے انہیں روح اللہ کہا، انہوں نے کہا ابن اللہ، حضرت عیسیٰ نے کہا میں ان سے بری ہوں، یہ غالی ہیں، یہ غلو کر رہے ہیں خود سے۔ اب غلو کیا ہے؟ اور یہ بھی مجھ سے نہیں، حدیث ہے، امام رؤوف سلطان خراسان ضامن آہو علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ میرے مولا فرماتے ہیں، اور روایت پہ غور کیجئے گا، من ادعا للانبیاء ربوبیہ، تو جو ادعا کرے انبیاء کے لیے کہ یہ مقام ربوبیت پر ہے، کہ اللہ کا نبی، کوئی اللہ کا نبی مقام ربوبیت پر، من ادعا للانبیاء ربوبیہ، یہ غلو ہے۔ وللائمۃ ربوبیہ، اور وہ کہے کہ ائمہ میں سے کوئی امام مقام ربوبیت پر ہے، یہ غلو ہے۔ مولانا رضا کی روایت، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اور ابو غور چاہوں گا، جو کہے کہ انبیاء میں سے کوئی نبی مقام ربوبیت پر ہے تو یہ غلو ہو گیا، جو کہے کہ ائمہ میں سے کوئی مقام ربوبیت پر ہے، مقام الہی پر ہے، تو یہ غلو ہو گیا، جو یہ بھی کہے کہ ائمہ میں سے کوئی امام مقام نبوت پر ہے تو یہ بھی غلو ہے۔ لیکن ایک اور جملہ ہے جس کے لیے میں نے آپ کو بولا، من ادعا لغیر الامام امامہ، اگر کوئی ایسے شخص کو کہ جو امامت کے لائق نہ ہو مسند امامت پر بٹھا دے تو وہ بھی غلو ہے۔ نہیں پہنچا میں دوبارہ، اگر کسی نالائق کو مسند امامت پر بٹھا دیا جائے تو وہ بھی اس کے لیے غلو ہے، کیونکہ وہ نالائق ہے، آپ نے اسے کہاں بٹھا دیا؟ یعنی جو اس کا مقام تھا آپ نے اس کو اس سے بلند کر دیا، تو یہ بھی غلو ہو گیا۔ تو اب آپ سمجھے غلو کیا ہے؟ یا تو کوئی انبیاء کو مقام ربوبیت اور مقام الہی پر لے جائے، یا کوئی ائمہ کو مقام ربوبیت اور مقام الہی پر لے جائے، یا کوئی ائمہ کو مقام، یا کسی امام کو نبی کہے، وہ اور بات ہے، علی انبیاء سے بھی افضل ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے تشیع میں۔ اور اگر کوئی ایسا نالائق جو اس لائق نہ ہو کہ اسے امام کہا جائے، اسے آپ اس مقام پر بٹھا دیں کہ دنیا اسے امام کہے، تو یہ بھی اس کے بارے میں غلو ہے۔ بھئی نہ ہم نے علی کو خدا کہا، نہ ہم نے علی کو نبی کہا، اور کوئی نالائق ممبر رسول پہ آیا بھی تو ہم نے اس پہ تبرہ کر دیا۔
پر دشمنان اہل بیت لعنت تو کم سے کم ہم غلو کے دائرے سے تو خارج ہیں. توجہ ہے نہیں؟ انبیاء نہ ائمہ میں سے کوئی مقام الہی اور مقام ربوبیت پر ہے یا کوئی کہے کہ علی نبی ہے علی رسول ہے. ہاں یہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ علی کی امامت تمام انبیاء سے افضل ہے سوائے پیغمبر اسلام. نہ ہم نے یہ کہا کہ علی کے علاوہ کوئی اور امام ہو سکتا. تو مقام غلو سے تو ہم خارج ہیں. لیکن جہاں غلو حرام ہے وہاں تقصیر بھی حرام ہے. ایسا نہیں ہے کہ غالی پر تو ہے ہم تو اس کو برا کہیں اور مقصر کو کھلی چھٹی ہے. ایسا نہیں ہے کیونکہ معصوم کی روایت ہے نہ انہیں بڑھاؤ نہ انہیں گھٹاؤ. اب کوئی گھٹائے تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ گھٹا رہا ہے. لیکن جن کی شان اتنی بلند ہو کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی انہیں اس مقام سے مت بڑھاؤ جس مقام پہ اللہ نے علی کو رکھا ہے, تو ہم یہ کہیں گے آپ پہلے وہ مقام بتا دیجئے جہاں علی کھڑے ہیں. پھر اگر ہم بڑھائیں تو آپ کہیں گے یہ غلو ہو گیا. بھئی جو علی کو گھٹایا وہ تو سامنے پتہ چلتا ہے کہ یہ گھٹا رہا ہے, کیونکہ اتنا تو ہم نالائقوں کو بھی پتا ہے کہ علی کی کیا شان ہے. لیکن اگر آپ کہیں گے آپ نے بڑھا دیا, ہم آپ سے سوال یہ کریں گے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہم نے علی کو بڑھا دیا؟ کیا آپ علی کی معرفت کیوں رکھتے ہیں کما حقہ کہ جیسے اللہ نے چاہا ہے کہ علی کی معرفت رکھی جائے. اس لیے تو پیغمبر اسلام نے مولا علی المومنین سے کہا تھا نا کہ علی کو اللہ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے میرے اور آپ کے, مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے آپ کے اور اللہ کے, اور آپ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے میرے اور خدا کے. تو آپ اگر کوئی کہے کہ آپ نے علی ابن ابی طالب کو پڑھا دیا, علی لوح محفوظ کا مطالعہ کر سکتے ہیں, علی کے سینے میں پیغمبر کا علم ہے اور یہ تمام فضائل اور مقامات اور ولایت, علی نے سورج پلٹا دیا اور حضور نے چاند کو نصف کر دیا, تو ہم یہ کہیں گے بھائی وہ مقام کہاں ہے جہاں پر اللہ نے علی اور محمد کو رکھا ہے؟ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جہاں صحابہ کرام نے دوش رسالت پر بوسے دیے ہیں کیونکہ وہاں مہر نبوت تھی. جناب سلمان کا وہ قصہ مشہور ہے کہ مدینے میں جب حضور تشریف لائے تو جناب سلمان کا وہ جو باغ آج بھی موجود ہے وہاں پہ حضور اس باغ میں گئے تو جناب سلمان نے کہا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کا آخری نبی ہوگا اس پر ایک مہر نبوت ہے جس سے نور ساطع ہوگا جو آسمانوں سے جا ملے گا. اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم دیکھنا چاہیں تو حضور نے اپنی ابا کو ہٹایا, وہاں سے کتا اپنا کتا کھول کے دکھایا تو نور ساطع ہوا. جناب سلمان آگے بڑھے اور اپنے لبوں کو اس مہر نبوت پہ رکھا. تو یہی تو فرق ہے علی میں اور صحابی میں. اب بھی اگر آپ نہ پہنچے تو میں کیا, اب اس سے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بھئی جو مہر نبوت پہ لبوں کو رکھتے ہیں وہ صحابی ہوتا ہے, اور جو اسی مقام پہ قدموں کو رکھے وہ علی ہوتا ہے. حضور جہاں صحابہ کی انتہا ہوتی ہے وہاں علی کے قدموں کا مقام ہے, اور جس کا مقام ہی مہر نبوت پر ہو اس کی شان کہاں تک ہوگی. تو اس میں غلو تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس میں خالی ہے. معصوم کی روایت ہے کہ اگر کوئی حدیث تم سنو اہل بیت سے متعلق جو تم سے ہضم نہ ہو, پانچویں امام کی روایت بہار میں, تو فوراً یہ مت کہو کیف جاء ھذا, یہ کیسے آ گیا, وہ کیف کان ھذا, یہ کیسے ہو گیا, علی نے سورج کیسے پوچھا, علی نے یہ دعویٰ کیسے کر دیا. فوراً یہ مت کہو اگر ہضم نہیں ہوتی, اللہ سے دعا کرو پروردگارہ مجھے اتنی ظرفیت عطا کر کے میں یہ سمجھ سکوں. یعنی ہمارے سینے اتنے گشادہ نہیں ہیں کہ ہم ان کے سینوں کو تر کر پائیں. وہ جو نجس نطفے سے بنا ہو اور جو نور الہی سے بنا ہو, جو نجس نطفے سے پیدا ہوا ہو وہ کبھی بھی ان کی معرفت کما حقہ پا ہی نہیں سکتا.
اس لیے معصوم فرماتے ہیں ہماری حدیث دشوار ہے، بہت دشوار ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا ہماری حدیث کو کما حق کہو کہ جیسے سمجھنے کا حق ہے، مگر یہ کہ امتحانہ قلبہ للایمان، کوئی ایسا بندہ مومن ہو جس کے دل کا امتحان اللہ نے لیا ہو۔ حضور معصوم کی روایت ہے نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ، اگر غالی پہ لعنت ہے تو مقصر پہ بھی لعنت ہے۔ بس فرق اتنا ہے غالی نے خدا کیا، غالی پہ ایک لعنت ہے، مقصر پہ 2 لعنتیں۔ بھئی علی علیہ السلام کے معجزات دیکھ کے انسان کا غلو کرنا آسان ہے، یہ تفسیر میری سمجھ سے باہر ہے۔ علی علیہ السلام کے معجزات پڑھیں، مقامات پڑھیں، فضائل الشان علی پڑھیں تو پاگل ہو جانا آسان ہے، مگر یہ کہ کوئی توحید کو جانتا ہو، اس کی باریکیوں سے آشنا ہو۔ اب اگر کوئی توحید جان کے بھی علی علیہ السلام کو گھٹانے کی کوشش کرے تو یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ لعنت دونوں پہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ زیادہ سزا کا سزاوار ہے اور دوسرا جو ہے اس کو چھٹی ہے، جو مرضی کرے۔ معصوم نے دونوں طرف سے منع کیا۔ بعض ایسی روایتیں ہیں معصوم دیکھ کے بتاتے تھے کہ اس شخص میں اتنی ظرفیت ہے یا نہیں۔ ایک ہی مجموعے میں ایک بار شخص کھڑا ہوا، صادق آل محمد سے پوچھا مولا کیا آپ علم غیب رکھتے ہیں؟ کہا ہاں۔ وہ گیا، دوسرا شخص آیا، مولا کیا آپ علم غیب رکھتے ہیں؟ مولا کہا نہیں۔ راوی پریشان، مولا ایک سے آپ نے کہا کہ آپ رکھتے ہیں، ایک سے آپ نے کہا نہیں رکھتے۔ تو میرے مولا نے کہا اس میں ظرفیت تھی، اس میں ظرفیت نہیں تھی۔ ہر شخص سلمان و ابو ذر نہیں ہوگا۔ اب کیونکہ تذکرہ جناب سلمان تک آ ہی گیا ہے تو یہ حدیث بھی آپ کی خدمت میں حدیث کرتا ہے، حدیث معرفت۔ سلمان بھائی حدیث سلمان، جناب سلمان آئے، جناب ابو ذر، جناب سلمان کہا ہے سلمان بتاؤ کہ علی، کیونکہ سلمان کا درجہ بہرحال بالاتر ہے اور جناب ابو ذر کا درجہ ایک کم، تو سوال کیا اے سلمان بتاؤ علی کی معرفت کما حقہ کیا ہے؟ سوال کون کر رہا ہے؟ ابو ذر، جو خود معرفت ہے۔ کس سے؟ سلمان سے، کہ جو معرفت کے سب سے بلند زینے پر ہے۔ کہا کہ کیا ہی اچھا ہوگا اگر یہ سوال خود اپنے مولا سے جا کے کرے۔ آ گئے در علی پر، مولا علی کے 2 قریبی دوست اور یاران خاص علی، تک الباب ہوا، کوئی گھر پہ نہ تھا، در علی پہ بیٹھے رہیں گے جب تک مولا نہ آ جائے۔ آج صاحب لے کے جائیں گے۔ مولا آئے، امام نے اپنے دوستوں کو دیکھا، مولا خوش ہوئے۔ سلمان و ابو ذر کو دیکھ کے جناب امیر مسکرایا کرتے تھے، خوش ہوتے۔ جب کسی نے علی کا ساتھ دیا تو انہوں نے دیا۔ اندر آؤ، اندر آئے، کیا سوال کیا ہے؟ جناب سلمان و ابو ذر سے طویل حدیث کتاب القطرہ میں مرحوم آیت اللہ سید احمد مستنبط نے اس کی نقل کیا، دیگر حوالہ جات چند نکات جو سب میرے ذہن میں آ دیا زحمت احمد، اگر ساتھ دیں گے میرا انشاءاللہ۔ حدیث معرفت ہے اور مجموعی ماشاءاللہ صاحبان معرفت کا ہے، تو کچھ جملے میں یہاں پہ، اور یہ حدیث حضرت پڑھنے والی بھی نہیں ہے۔ یا علی آپ کی معرفت کیا ہے کما حقہ؟ سوال جناب سلمان نے کیا۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ اے سلمان یہ سوال کرنا واجب تھا اور تم نے سوال کیا، مجھے اور اچھا لگا، کیونکہ اے سلمان اے ابو ذر جاؤ اور بتا دو دنیا کو جب تک میری معرفت نہ ہوگی کسی مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ بھئی جس کی ولایت کے اگر دین اسلام کامل نہیں ہو سکتا، مومن کا ایمان کیسے کامل ہو جائے گا؟ کہ جب تک میری معرفت نہ ہوگی کسی مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ کہ مولا بتائیے آپ کی معرفت کیا؟ طویل حدیث ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں سنو، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ وَاسْتَعِينُوا، مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے اور نماز سے۔ یہ وہی وَاسْتَعِين ہے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس آیت کو مس یوز کیا کہ مدد بس اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، حالانکہ اس آیت میں ملا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، جو دونوں غیر اللہ ہیں۔
اور پھر اس کے بعد انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، لیکن جو نماز ہے وہ بہت مشکل ہے سوائے ان کے لیے جو صاحب خشوع اور خضوع ہو۔ میرے مولا فرماتے ہیں اس کی تعویل سے یہ سب مراد ہے نماز۔ بھئی ایک تفسیر ہوتی ہے اور ایک تعویل ہوتی ہے، اور جو تعویل ہے وہی قرآن کا حقیقی معنی ہے، اور تعویل جو ہے تفسیر تو عالم کی رائے ہے، کوئی مفسر قرآن تفسیر لکھے جو اس کی رائے ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ حقیقت سے موافق ہو سکتا ہے، مخالف ہو سکتا ہے، غلطی ہو، یہ تو امام زمانہ بتائیں گے۔ بہرحال تعویل حقیقی معنی ہے قرآن کا، تفسیر رائے ہے مفسر، وہ بھی بہرحال قابل غور ہے۔ کہا صبر سے مراد محمد ہیں، نماز سے مراد میں علی ہوں، انہا کبیرۃ الا علی الخاشعین، اور نماز بہت مشکل ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ میں بہت مشکل ہوں، کیونکہ امت میں جتنے بھی فرقے ہیں 72 ہیں 73 ہیں جتنے بھی ہوں گے، سب یہ کہنے کے لیے آمادہ ہیں ہم محمد کے امتی ہیں، محمد کے امتی ہیں، محمد کے عاشق ہیں، محمد کے غلام ہیں، محمد کو ماننے والے ہیں۔ بہت کم کوئی ملے گا جو افتخار سے کہے گا کہ ہم علی والے ہیں۔ پتہ یہ چلا قیامت کے دن تمہارا امتحان محمد نہیں ہے، تمہارا امتحان علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے، محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ امت کا امتحان پیغمبر اسلام نہیں ہے، امت کا امتحان علی مرتضیٰ ہے، علی شیر خدا امتحان ہے۔ وہ بہت مشکل ہے، میں اے سلمان مجھ سے متصل رہنا بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد میرا مولا فرماتے ہیں سلمان سنو، یہ اس حدیث کا سب سے قیمتی، سب سے بھاری اور وزنی جملہ ہے جو ہدیہ کر رہا ہوں۔ لا تقول فینا اربابا، ہمیں مقام ربوبیت تک مت لے جاؤ، وقول فینا ما شئتم، اور اس کے بعد تم جو چاہو ہماری فضیلت میں بیان کر دو، اور یاد رکھو میں توجہ چاہتا ہوں، لا تقول فینا ربا، ہمیں مقام ربوبیت تک مت لے جاؤ، وقول فینا ما شئتم، اور ہماری فضیلت اور فضائل میں تم جو چاہو وہ کہہ دو، لیکن یاد رکھو جو تم کہو گے وہ تمہارا کہا ہوا ہوگا، ہماری شان اور ہوگی۔ سلامت ہے بھئی، ہو سکتا میں یہاں پہ ایک گھنٹہ بیٹھ کے فضائل پڑھ سکتا ہوں، آپ نوحہ پڑھ سکتے ہیں، مرثیہ پڑھ سکتے ہیں، منقبت پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی فکر ہے کہ علی ابن ابی طالب کی شان کیا ہے، علی کی حقیقی شان کیا ہے، یا تو وہ جانے جس نے علی کو بنایا ہے، یا وہ جانے جس نور سے علی کا نور جدا ہوا تھا۔ سلامت ہے، تم جو چاہو اس کے بعد ہمارے فضائل ہماری فضیلت میں پڑھ دو، لیکن خدا کی قسم تم یاد رکھو کہ ہماری فضیلت ہمارے فضائل کا حق ادا نہ کر پاؤ گے۔ بس ہمیں یہ اذان محترم بھئی، یہ دیکھیں نا، یہ اگر مقام ربوبیت ہے اور یہ علی ہے تو یہ شرک ہوگا۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے کوئی شریک نہیں، اگر مقام ربوبیت سے آپ نے مقام علوی کو جوڑ دیا یوں تو یہ شرک ہوگا، لیکن اگر یہ مقام ربوبیت ہے اور یہ علی ہے، بس اتنا سفر ہے تو یہ عین توحید ہے۔ اگر یہ خدا ہے اور یہ مقام علوی ہے تو یہ شرک ہو گیا، اگر یہ خدا ہے اور یہ علی ابن ابی طالب ہے، یہی ولایت علی ہے، ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت در حقیقت اللہ کی ولایت ہے، کیونکہ ولایت ایک ہے، اللہ جہاں چاہے اس ولایت کو تقسیم کر دے، کبھی اپنے نبی کو دے دے تو کبھی اپنے علی کو دے دے، اور کبھی مہدی آخر الزمان کو دے دے۔ یوں یہ معاملہ جڑا ہوا ہے، یوں شرک ہے، یوں توحید ہے، اور اللہ نے یہی چاہا ہے، یعنی آپ کے اور میرے، آپ کے اور خدا کے درمیان جو حجاب ہے وہ حجاب علوی ہے۔
اس لیے زیارت امین اللہ میں آپ نجف میں جا کے پڑھتے ہیں السلام علیک یا باب اللہ، اے دروازہ پروردگار آپ پر سلام ہو۔ علی باب اللہ ہے، علی باب مدینۃ خدا بھی ملے گا۔ سلام علیکہ یا باب اللہ، سلام ہو آپ پر اے دروازہ پر، اے باب اللہ، اے خدا کے دروازے، خدا کے باب پر سلام۔ یہ مقام جناب امیر، اے سلمان، اے ابو ذر، یاد رکھو میری معرفت کے بغیر مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ حدیثیں ہیں کہ جو بہت مشکل ہیں، بہت دشوار ہیں، اس لیے اکثریت اہل بیت کے معاملے میں بعض اوقات اپنوں میں بھی ایسی سوچیں موجود ہیں کہ جو آوازیں اٹھتی ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ ہو گیا، یہ بہت بڑھ گیا، کیونکہ آج بھی ہر شخص سلمان نہ بن پایا، آج بھی مراتب میں اختلاف ہے، آج بھی اپنے خود آیت اللہ میلانی، سید علی حسینی میلانی حفظہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان دو قسم کے ہیں، یا سنی ہے یا شیعہ، اور جتنے بھی فرقے ہیں وہ سنیت کے فرقے ہیں، اور جو شیعوں کے فرقے ہیں وہ شیعوں کے فرقے ہیں۔ لیکن جو ائمہ اثنا عشر کو ماننے والے ہیں، جو 12 اماموں کو ماننے والے ہیں، اس میں بھی دو قسم کی ذہنیتیں ہیں۔ ایک وہ ذہنیت کہ جو حقیقی مقامات اہل بیت تک پہنچ چکے ہیں، اور وہ ذہنیت کہ جس ذہنیت میں وہابیت کا ایک ٹچ موجود ہے۔ یہ آیت اللہ میلانی کا جملہ ہے، جس میں وہابیت کا ٹچ موجود ہے۔ وہابی ذہن رکھنے والے شیعوں میں بھی موجود ہیں۔ اب کچھ باتیں اب ریکارڈ ہو رہا ہے تو میں زیادہ اس میں نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایک ڈیزیز ہے، ایک بیماری ہے جو پھیل رہی ہے۔ بھئی فضائل آل محمد سے اجتناب اور مقامات اہل بیت سے اجتناب۔ بھئی کوئی اور بات کرو، یہ کیا مجلس میں کیا دے کے جا رہے ہیں؟ کیا دے کے گئے؟ بھئی سوال یہ ہے کہ تم نے لیا کیا ہے؟ اور اکثر یہ بات کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی پسند کی مجلس چاہتے ہیں، چاہے اس میں بھی انہیں کچھ نہ ملا ہو، اور جس مجلس میں مقام اہل بیت نہیں، اس مجلس میں تو حقیقتاً کچھ نہیں ملنے والا، سوائے یہاں آئیں بائیں شائیں کی باتوں کے، گھنٹہ پورا کرنا ہے۔ حضور میں منبر چھوڑ دوں اگر مقام اہل بیت سے ہٹ کے مجھے کوئی اور بات کرنی پڑے، اس سے بہتر منبر کو چھوڑ دینا۔ ہر چیز کا زمان و مکان ہے، ہر چیز کی جگہ ہے۔ یہ کہ عشرہ محرم آیا، امام حسین کے فضائل بیان نہ کریں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھائی پورا سال آپ کو تربیت یاد نہیں آئی، یا امام حسین کی مجلس سے آ گئی، آپ کو 10 دن گوارا نہیں ہے کہ جس نے اپنا خون دیا جس مولانا، کہ آپ ان کی شان سنیں، آپ ان کے مقام، آپ سے مراد آپ کی بات نہیں کرتے۔ حضور والا مجلسوں سے آپ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ بڑا اچھا سا کافی کی روایت ہے، اصول کافی جو ہماری کتاب سب سے بڑی کتاب ہے، کل رات کو عرض کرتے ہیں، اس کتاب کی روایت ہے کہ اگر کوئی حدیث کا ناقل نقل حدیث کرنے والا، جیسے آج کل خطبہ ہے، خطیب ہے، مبلغ ہے، عالم دین، آپ کو ایسی حدیث بیان کرتا ہے کہ جس حدیث کو سن کے آپ کے دل میں آل محمد کی محبت میں شدت پیدا ہوتی ہے، تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ بھئی اگر آپ کے یہاں آ جانا اور آپ کے دل میں آل محمد کی جو مودت اور محبت ہے اگر وہ جوش مارے تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ برائے سید و سلامتی مولانا صاحب بلندتر صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ برا تو نہیں بنا رہا، 2 جملے اگر مجھے اجازت دیں اور احمد تمام۔ حضور والا جب منبر بنا غزیر میں تو آیت کی آیت تبلیغ،
کہا جاتا ہے نا تبلیغ کریں کہ خیبر خندق بہت ہو گیا، تبلیغ کریں، یہ غلو ہو گیا، یہ بہت زیادہ ہو گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مفید اور ساری تاریخ شیخ مفید کی طرف پلٹ ان کی کتاب تاریخ اہل بیت، کم سے کم 4 بار جہاں تک مجھے یاد ہے اس وقت غالباً انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا، اے علی اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میری امت کے لوگ آپ سے متعلق وہ کہتے جو نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم سے متعلق کہا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی حضور بھی فضائل پڑھتے ہوئے ڈر رہے تھے کہ اگر علی کی شان یوں بیان کر دی کما حقہ تو یہ وہ نہ کہے جو عیسیٰ کے ماننے والوں نے عیسیٰ سے متعلق کہا تھا۔ تو میں آپ کے وہ فضائل پڑھتا کہ دنیا آپ کے قدموں تلے سے خاک اٹھا کے آنکھوں کا سرما بنا لیتی۔ بھئی ایک بات تو طے ہو گئی، ابھی حضور نے خوف کی وجہ سے وہ فضائل پڑھے ہی نہیں ہیں جو پڑھنے چاہیے۔ بھئی محبت علی میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ کچھ لے کے جا رہے ہیں یا نہیں؟ کوئی مجلس پڑھے جہاں ہم کچھ لے کے جائیں۔ بھئی علی ابن ابی طالب سے ہٹ کے مجلس کا نام ہی مجلس حسین ہے، جس میں حسین کے بابا کا ذکر نہ اور حسین کے مصائب نہ ہو، پھر مجلس کیسی ہے؟ اس مجلس کا نام کچھ اور رکھنا ہے۔ جس مجلس میں سید الشہداء کا تذکرہ نہ ہو، ان کی آل کا تذکرہ نہ ہو، ان کے آباء و اجداد کا تذکرہ نہ ہو، وہ مجلس ناتمام ہے، انکمپلیٹ ہے۔ اور کیا میرے نبی نے نہیں کہا کہ ذکر علی عبادہ و افضل العبادہ؟ بھائی سب عبادت کرنا چاہتے ہیں، اب سب مل بیٹھے ہیں تو کیوں نہ ہم سب سے افضل عبادت کر بیٹھے۔ ذکر علی عبادہ و افضل العبادہ، علی کا ذکر ہی عبادت ہے اور تمام عبادات میں سب سے افضل۔ ہر چیز کا اپنا وقت معین ہے، نماز کا وقت معین ہے، روزے کا ایک وقت ہے، ایک خاص مہینہ ہے، حج کا اپنا ایک نصاب ہے، زکوٰۃ کا نصاب ہے، لیکن ذکر علی کا کوئی وقت معین نہیں ہے۔ اٹھو تو ذکر علی کرو، بیٹھو تو ذکر علی کرو، لیٹو تو ذکر علی۔ بھائی تربیت اولاد کے شوقین اچھی بات، لیکن تربیت اولاد کے حوالے سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ مائیں دودھ پلائیں تو علی علی کر کے پلائیں۔ تربیت اسی میں ہے کہ اس دودھ میں علی کی ولایت کو مخلوط کر کے بچوں تک پہنچایا جائے۔ جو کچھ ہے یہ انہی کا صدقہ ہے، آپ کے دل میں جو ایمان ہے یہ ان کا صدقہ ہے۔ بھائی کوئی تربیت اولاد سے یا کسی اور موضوع سے در علی تک نہیں آیا، علی تک آئے ہیں۔ دنیا تو علی کی محبت، علی جیسی ذات میں کشش ہی ایسی ہے کہ دنیا کھچی آتی ہے۔ آپ دیکھیں سارا سال کوئی شخص امام بارگاہ میں نہیں آئے، محرم آیا آپ کہیں گے بھئی ان کو تو سارا سال نہیں دیکھا، محرم آیا تو مولا حسین کے مجلس میں آیا۔ کچھ ایسے ہیں کہ پورے عشرے میں نہیں، خمسے میں آخری جو 5 مجالس ان میں آ جائیں گے۔ کچھ ایسے ہیں کہ سارا سال عاشور میں عشرے تک نہیں آئیں گے، بس روز عاشور جلوس میں دکھائی دیں گے، پھر اگلے سال جلوس میں ملیں گے۔ ایسا ہی نہیں بھائی، اس کے 2 زاویے ہیں۔ ایک تو یہ زاویہ ہے کہ بھئی کتنا برا ہے، سارا سال نہیں آتا، اب آ گیا۔ لیکن ایک اور زاویہ ہے کہ کتنا اچھا ہے، سارا سال نہیں آتا لیکن حسین کے مجلس میں آ گیا ہے۔ بھئی کیا ضرورت ہے آپ ہر چیز کو آپ نیگیٹیولی دیکھیں؟ ہماری تو عادت بن گئی نا ہر چیز کو نیگیٹیولی دیکھنا۔ بھئی وہ خدا پہ چھوڑ دیں، نہیں نماز پڑھتا گنہگار ہے، خطا کار ہے، اللہ کہاں یہاں مجرم ہے، آپ کا مجرم نہیں ہے۔ آپ یقین مانے یہ باتیں میں سوچ کے بھی نہیں آیا، بس مجلس ختم ہو رہی ہے۔ بھئی آپ کا مجرم نہیں، بھئی کیسا ہے یہ تو گنہگار ہے، یہ حلقے ماتم کے حلقے میں کیسے کھڑا ہو؟ بھئی در حسین بنا ہی گنہگاروں کے لیے ہے۔ آج بھی ہر آنے والے حر کے لیے در کھلا ہوا ہے۔ آ جاؤ حسین کے حلقہ ماتم میں، آ جاؤ مجلس حسین میں، ایک آنسو بہاؤ، پھر دیکھو خدا کیسے بخشش کرتا ہے۔
بھائی اس کو پوزیٹیولی آپ نے بھائی حسین کی ذات میں کشش اتنی ہے کہ جسے دین سے محبت، دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ پھر بھی نام حسین پہ آ جاتا ہے. اور وہ تربیت اولاد سننے نہیں آیا، وہ مقام حسین سننے آیا ہے، وہ مقام علی ابن ابی طالب سننے آیا ہے، وہ فضائل اہل بیت سننے آیا ہے. وہ سننے آیا کہ مجھے پتا چلے علی کون ہے، معرفت. جب علی کی معرفت ہوگی، اسے پتا چلے گا میرا مولا ایسا ہے، تو پھر اسے دین سمجھ میں آئے گا. دین اس وقت آپ سمجھا ہی نہیں سکتے جب تک آپ دین کے رہبران اور قائدین کو نہ سمجھا دیں. پہلے نبی کو سمجھو، دین سمجھ میں آئے گا. پہلے علی کو سمجھو، ولایت سمجھ میں آئے گا. بس باقی باتیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں جو حاضر ہوں گے. لیکن اسی جملے پہ میں مجلس تمام کروں، اور یہ جملہ میرا نہیں، یہ صادق آل محمد جعفر ابن محمد علیہ السلام. یہ ولایت کس قدر مہم ہے، یہ ولایت کس قدر ضروری ہے. جانتے ہیں میرے مولا کیا فرماتے ہیں؟ خدا کی قسم بہت قیمتی جملہ ہے، یہ محفوظ کیجئے گا. جو سادات بالخصوص بیٹھے ہیں فرماتے ہیں ولایت علی، قال صادق ولایت علی افضل من ولادت من. مولا فرماتے ہیں کہ میرے لیے میرے دادا کی ولایت، یہ میرا جملہ ضائع نہ جائے خدا را. مولا فرماتے ہیں کہ میری ولایت تو میرے دادا سے، علی کی ولایت پر ہونا، اپنے دادا کی ولایت پر ہونا مجھے زیادہ عزیز ہے بنسبت اس کے کہ میری نسل علوی ہے، میرا سید ہونا. سادات تشریف فرما. مولا فرماتے ہیں مجھے اپنے دادا علی کی ولایت پر ہونے پہ زیادہ فخر ہے بنسبت اس کے کہ میں علی کی نسل سے ایک سید ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس سے بڑا کائنات میں کوئی سید نہیں ہے. صادق. کیوں؟ ولایت علی اور ولادت منہ، اس لیے کیونکہ میرے دادا علی کی ولایت اور میرا نسل علی سے ہونا، سید ہونے میں ایک فرق ہے. گرچہ دونوں فضیلتیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ سنو، میرا سید ہونا ایک فضل ہے، علی کی ولایت پر ہونا فرض ہے. معصوم کیا مجھے یہ ولایت علی زیادہ عزیز اس لیے ہے کیونکہ یہ واجب دینی ہے، واجب عینی ہے. لیکن سادات سے ہونا میرے لیے افتخار ہے، باعث افتخار. اور یہ جملہ ہمارے کہ سید ہونا کافی نہیں ہے، مومن ہونا کافی نہیں، وہ غیر سید ہے. مومن سب سے اہم چیز وہ ولایت اہل بیت. اگر یہ ولایت درست ہو جائے ہر چیز درست. جو علی کو سمجھ لے وہ پھر سمجھے گا کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت حکم علی کے مطابق کرنی ہے. جو اپنا مولا سمجھ لے وہ جان لے گا میرا مولا اس چیز کو پسند نہیں فرمائے گا، میں یہ نہیں کروں گا. علی یہاں نہیں جائیں گے تو میں بھی یہاں نہیں جاؤں گا. میں جو علی کو ہی نہیں سمجھے وہ پھر شریعت کو کیا خاک سمجھیں گے. علی سمجھ میں آ جائے، شریعت سمجھ، دین سمجھ، اور دین سمجھ میں آ جائے تو ہر چیز درست ہو جائے گی. بس عزیزو، آج جس ہستی کے مصائب پیش کرنے ہیں وہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے. ان مجلسوں کا حق یہ ہے، الوداعی مجالس کا حق یہ ہے کہ جتنا ہو سکے جناب زینب پہ گریہ کیجئے. کیوں؟ کیونکہ ابھی بھئی عید زہرہ کا جشن آئے گا، آپ جشن منائیں گے اور آپ اگلے سال تک محرم کو بھول جائیں گے. یہ گریہ، یہ زاری، یہ ماتم کا سلسلہ متوقف ہو جائے گا. لیکن اہل حرم جب مدینے لوٹے ہیں نا تو یہ عزاداری کا سلسلہ چلتا رہا ہے. آپ کا ہمارا سلسلہ یہاں ختم ہو جائے گا، لیکن وہ گھر جو ویران ہیں، وہ گھرانے جو اجڑ چکے ہیں، وہ بیوائیں، وہ یتیم بچے اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتے رہیں گے. کسی کا باپ نہیں، کسی کا بھائی نہیں. ہاں عزاداروں،
کربلا میں امام حسین علیہ السلام جب گئے ہیں، وہ بعض روایتوں سے متعلق ملتا ہے کہ امام نے ایک علیل بیمار بیٹی مدینے میں منتظر تھی اپنے بابا، جسے اپنے بھائی علی اکبر سے شدت سے محبت تھی. یہ فاطمہ صغرا ہے. بس عزاداروں، جب مدینے میں خبر پھیل گئی نا کہ حسین کا سر نوق نیزہ پہ اٹھایا گیا، ذرا تصور کیجئے فاطمہ صغرا کی حالت کیا ہوگی، جس بیٹی کو شدت سے انتظار تھا کہ میرا بابا آنے والا ہے. بس الوداعی مجالس ہیں، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اگلے سال بھی یہ رونا ہمیں عطا ہو، یہ عزاداری، یہ فرش عزا ہمیں نصیب ہو. عزاداروں، ایک مرتبہ جب یہ خبر مدینے میں پھیل گئی کہ حسین مارے گئے، کربلا میں سب لٹ گئے، دوڑتی ہوئی فاطمہ صغرا اپنے گھر میں تھیں. گھر کے اندر جناب محمد حنفیہ موجود تھے. یہ چچا ہیں جناب فاطمہ صغرا کے، یہ بھائی ہیں امام حسین کے، یہ بیٹے ہیں علی مرتضیٰ کے. دوڑتی ہوئی بی بی آ گئی، چچا جان بیدار ہو جائیے. محمد حنفیہ محو استراحت تھے، محو خواب تھے. ایک مرتبہ محمد حنفیہ اٹھے، بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہا چچا جان ابھی گلی سے کوئی بابا حسین کا مرثیہ پڑھتا ہوا گزرا ہے. یہ بشیر ابن جزلم تھے، جنہیں امام سجاد نے حکم دیا تھا جاؤ مدینے میں مرثیہ پڑھو. جب محلہ بنی ہاشم میں مرثیہ پڑھتا ہوا گزرا تو فاطمہ صغرا کا دل بیٹھ گیا. بھئی دل پھٹنے لگا، دوڑتے ہوئے کہا چچا جان اٹھ جائیے، میرا بابا مارا گیا. بس اتنا محمد حنفیہ نے سنا کہ ایک مرتبہ مضطرب ہو کے تخت خواب سے زمین پہ گر پڑے. کہا بیٹا یہ کیا کہہ رہی ہو، یہ کیسی بات؟ کہا بابا ابھی ہم نے خود ہی سنا ہے، کسی نے یہ اعلان کیا ہے مدینے میں کوحرام پپا ہے. بس ایک مرتبہ فاطمہ صغرا کا ہاتھ تھاما جناب محمد حنفیہ، کہا کہاں ہے اہل حرم؟ کہا مدینے کے باہر ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے. کہا چلو بیٹا ہم خود چلیں گے. اب محمد حنفیہ کی کیفیت یہ تھی کہ چلتے چلتے گر جاتے تھے، برداشت نہ ہوتا تھا. میں یہ سن کے حسین مارا گیا، میرا آقا زندہ نہ رہا. کبھی چلتے چلتے گرتے ہیں، لیکن حالت یہ تھی محمد حنفیہ کی جب دور سے امام سجاد کو دیکھا ہے نا، حالت امام سجاد میں جو جوانی میں ضعیف ہو جائے. ایک مرتبہ میں جناب محمد حنفیہ بے ہوش ہو گئے. جب آپ کو ہوش آیا، امام سجاد کی گردن میں باہیں ڈال کے اپنے امام سجاد کو کہا بیٹا میرے قریب آؤ، اے میرے بیٹے میرے قریب آؤ. آپ نے سینے سے لگا لیا اپنے بھتیجے کو. اب کیا ہوا؟ امام سجاد نے رو کے ایک جملہ کہا چچا جان ذرا آرام سے، میری گردن میں ابھی بھی زخم موجود ہے. جانتے یہ کیسا زخم تھا؟ یہ وہ توق خاردار تھا جو امام سجاد کی گردن میں رہا. بس عزاداروں میں مختصر زحمت تمام کروں. اہل حرم جب مدینے میں داخل ہوئے ہیں نا، اب آپ کیفیت کو دیکھیے. جب مدینے میں بیویاں داخل ہو رہی ہیں، سب سے آگے زینب کبریٰ ہے، پھر جناب ام کلثوم ہے، پھر جناب مختلف عورتیں، وہ لیلہ ہے، رباب ہے، فروہ، سب مدینے میں داخل ہو رہی ہیں. اب جناب فاطمہ صغرا قریب آئیں، ایک ایک بی بی کو ملتی ہیں اور پرسہ دیتی ہیں. بی بی تمہیں تمہارے شہید کا پرسہ، بی بی تمہیں تمہارے بچے کا پرسہ، بی بی تمہیں تمہارے قریل جوان کا پرسہ. بھئی اسی اسنا میں فاطمہ صغرا کی نگاہیں رباب پہ پڑی. بھئی ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ صغرا کی نگاہیں رباب کی آغوش کی جانب ہیں. عزاداروں کسی نے پوچھا صغرا یہ کیا دیکھتی ہو؟ کہا مجھے کیا کہتے ہو، جب میری اماں رباب چلی تھی تو ان کی آغوش میں ایک شیرخوار بچہ تھا. کہا وہ بچہ دکھائی نہیں دیتا. السلام ہو رباب پر، کربلا اور شام میں جس کی گود اجڑ گئی. اجرکم علی اللہ. و آخری جملے زحمت تمام. اب وہ مقام آ گیا کہ زینب کبریٰ نانا کے روزے پہ آ گئی. علی کی شیر دل بیٹی جب نانا کی قبر پہ آئی ہے تو اپنے آپ کو گرا دیا اور کہا نانا پرسہ لو،
نانا زینب آپ کا دین بچا کے آئی ہے، لیکن نانا آپ کا حسین زندہ نہ رہا، اور نانا زینب کربلا سے آپ کے لیے ایک ہدیہ حسین کا خون آلودہ کرتا قبر رسول پر بچھا دیا، کہا نانا آپ کا دین تو بچ گیا لیکن اماں کا گھر اجڑ گیا۔ آخری جملہ زحمت تمام، بس عزادارو، جناب رسول خدا پہ جناب زینب کا بین ہوا، گریہ ہوا۔ اس کے بعد بقی میں جناب فاطمہ زہرا کی قبر پہ بی بی آئی ہیں۔ عجیب جملے ہیں لیکن زحمت تمام۔ جس جملے پہ زحمت تمام کر رہا ہوں، اب جب جناب زینب نے آخر گھر کا رخ کیا، آخر گھر تو جانا ہے نا، لیکن زینب کے دل میں آخر کیا گزر رہی ہوگی کہ مدینے سے چلی تھی تو بھائی ساتھ تھا، اب مدینے آئی ہے تو بھائی کا لاشا کربلا میں دفن ہے، اور وہ ننھی سکینہ جو امانت حسین کی وہ زندان شام میں ہے۔ میں جس بی بی کو سب سے زیادہ مدینے آنے کا شوق تھا، وہ بی بی آج بھی زندان شام میں ہے۔ بس بی بی گھر آ گئی، دق الباب ہوا، جناب عبداللہ نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ ایک ضعیفہ ہے، ایک بڑھیا ہے۔ عبداللہ پہچان نہ سکے، کہا کون ہو تم؟ بی بی کیا چاہیے؟ میں تمہیں سننا تھا، زینب کو چلا لا گیا۔ ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا عبداللہ کیا اپنی زینب کو نہیں پہچانو گے؟ بس بی بی گھر میں داخل ہو، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کے اس گریہ کو قبول کرے، آپ کے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ ملے۔ ایک مرتبہ بی بی گھر کے اندر تشریف لائے، جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو اونو محمد کے حجرے کا دروازہ کھولا، دو ننھے سے مسلح دیکھے۔ اب آخر سینے میں ماں کا دل تھا جو کربلا سے لے کے مدینے تک اونو محمد پہ نہ روئے۔ اب ایک مرتبہ اپنے بیٹوں کو یاد کر کے ایک جملہ کہا، اے میرے بیٹو اپنی ماں کو معاف کر دینا، زینب مجبور تھی، زینب حسین پہ روتی رہی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين إنا لله وإنا إليه راجعون۔ گھبرائی ہے زینب پایا ہے مدینہ، گھبرائی ہے زینب پایا ہے مدینہ، گھبرائی ہے زینب پایا ہے مدینہ، مدینہ گھبرائی ہے زینب مدینہ، لبریز ہے غم سے ہر بی بی کا سینہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، لبریز ہے غم سے کا سینہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ۔ ایک سال گزارا ہے زندان ستم میں،
مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ اہل مدینہ تو خاموش ہی رہنا زینب سے خدا را تو ایک لفظ نہ کہنا دو سانسیں بچی ہے وہ دیکھی حزینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ یہ سوچ کے روتی ہے بیمار ہے صغرا ہر فرد کے بارے میں اب پوچھے گی دکھیا ایسا نہ ہو سن کر مر جائے حزینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ ہر بات بتاؤں گی جب پوچھے گی صغرا بالوں کی سفیدی کا بتلاؤں سبب کیا اس سے تو بہتر زندان میں جینا گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ لبریز ہے غم سے ہر بی بی کا سینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ جب پرسہ مجھے دیں گے سب لوگ وطن کے کس طرح چھپاؤں گی یہ نیل رسن کے والے سفر کا کہہ دے یہ کہیں نہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ ہر زخم سنا دے گا احوال سفر کا جائے نہ دل اس کا جب دیکھے گی صغرا پیشانی یہ سجاد اور سرخ پسینہ گھبرائی ہے